آ گئے. ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے. کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں سمجھیاں بہت قلیلاں خاص خلیلاں. حضور آ گئے. سورج نصف النہار پر آ گیا ہے. اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے مسلمان دلیر ہومن تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی. واہ جی واہ. اٹھو حضور کی بات کرنی ہے. حضور آ گئے. بات ختم ہے. ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں. اے لو نویں گل سنو. صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں. اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا. اے سوال ہے تہاڈا. اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ 4 جھنڈیاں نہیں لائیاں. کمینیو صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح. سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر چ بھی نہیں پایا کپڑے چ بھی نہیں بندھیا ڈر بھی نہیں لگیا. پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا ویحکا. فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں کٹے؟ عرض کیتی گستاخی کیتی کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے. تو سم حیثیت مسلمان دسو مینوں یہ جواب دیو جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن اے موم بتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی. یہ گل ہی نہیں کوئی سوال ہے کرنے والا. جڑا سب کچھ لے آئے انہاں 2 صدیق اکبر 2 دیگا نہیں سن پکانیاں. اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بات ختم ہے. حضور نال پیار کرنا ہے. اینج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان میں انہوں سے حدیث یاد ہے میں نال تاں رکھنا جو لوگ کہندے نے کتھے لکھا ہوا. ہاں جی کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام. اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے. پیشی دا کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں کٹدا ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے. ہوے حضور دا غلام. ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دے کر پائے وستہم. اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے او حضور دی ذات ہے. بس پھر قیامت تک جڑا غلام بنیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا. تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے MBBS دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں کدی سنے آج تک تسی 420 دا کیس ہے. پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ. پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. 4 جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے. میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا. میں شرطیہ گل کرنا جتنے MNA MPA بڑے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا. تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں اسمبلیاں جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو حضرت عمر سے پوچھو فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو حیدر کرار سے پوچھو ابو ہریرہ سے پوچھو بلال سے پوچھو سعد سے پوچھو خالد بن ولید سے پوچھو. آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا. تو دتا کہ وے اسلام نو مینوں پہلے یہ دس تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر. ہنسنے والی باتیں نہیں ہو بچوں. میں ہنسانے نہیں آیا نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے. میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا. جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید بیٹھیاں ہون وہ ہسنے جوگی قوم. حضور دیاں فلم اگلیاں بنا دیتیاں حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے. ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے. جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا
انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا تے انہاں نوں کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ اے آج دا نعرہ نہیں اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ علامہ ہی رہنا چاہیے اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو پگڑیاں کیا ہے ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں جڑیاں گلاں کر رہا نا ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا او دا دماغ اپنا خراب سی میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا میں اتنا میں پکا حافظ بھی ہاں تو میں ساری چیزاں میں یاد ہیں اس واسطے کہ میں فلمیں کد نہیں ویکھیاں نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی نہ میں کدی خبراں سنیاں بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں میں اخبار پڑھنا وہ بھی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمد یاد ہونی گل اپنے آپ نو بدلو حضور آ گئے خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے دا مطلب ہے حضور سانو ایو دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا کفر تے چل سکدا دین تے بندہ نہیں چل سکدا اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا بس جنہوں عیسائیاں نال پیارے ہو عیسائی باہر چلے جان انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون سانو تو غرض کوئی نہیں انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا بس بات ختم ہے حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے سمجھے ہی کوئی نہیں جنہیں لایا جی صحابہ نے میلاد منایا میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہاں صحابہ تے 8 تلواراں لے کے ٹر پے اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے میں کہا چنگا احسان مومنہ تے اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا فلاں نہیں تھا میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی اللہ دے احسان دا ہے بدلہ 8 تلواراں صحابہ کو موجود حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلواراں تے دیو 1000 بندہ آگے کھڑیا ٹکر کھان دا کوئی نہیں تسی لڑانا چاہتے ہو جدو میرے آقا نے پوچھا تے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور ساڑھے کوڑ پوچھ لے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا حضور بدر تے ہے کھڑیا رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہڈی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں ایسا گل ہی کوئی نہیں بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے ڈیلی ڈیلی نہیں ہوتی میں ہوں گل لگے کر میں گفتگو جلدی مکان لگا میں بڑا تھکے ہویا لیکن تھوڑا میں دیکھا جدو تسی بیٹھے ہو تو میں ورنہ میرا دل سی میں گڈی چی واپس چلا جاواں جدھر میں میرا لک جڑا درد کر رہا تو تانوں پتہ ہونا چاہیے میرے لک نو درد ہے زبان میری ٹھیک ہے لیکن لک بھی تو آخر بندے نال ہی ہے نا ہاں جی پرویز مشرف والا لک نہیں بھائی 9 بیماریاں اور لگ گئی ہیں میں کہا زلیلہ تو سانو جیل جے رکھی رکھیا پرویز مشرف دے دورے جے اسی کٹھے رہے جیل عرفان شاہ صاحب تے میں تے اور اسی کٹھے رہے جیل سانو انہیں نکے جے کمرے بند کر دیتا تسی عرفان شاہ اور دا قد بت تے ویکھیا نا عرفان شاہ اور کلے سوندے سن تے اسی جناب لتا انج کر کے تے جناب سونا تے پھر شاہ اور کہڑے شاہ جی اٹھو تھوڑا سانو بھی لگ سیدھا کرن دیو تسی جناب رات دی ملی بیٹھے ہوئے چونڈ کر دے او تہاڈی میں کہا میں کلے بیٹھے آستہ بولو
ایڈے شیرانو گجن دے کہندے نہیں میں پوری جیل نو سنانا چاہتا بھئی عرفان شاہ اندر آیا ہویا. ہاں جی تے بات اے وے کہ بھئی کم از کم تو 2 منٹ تک کڈنا. ساڈا منڈا بھی تے ہے 2 باری سزائے موت سن چکیا, جیندا اتنا سارا پتر ہے, تو جناب بار اکاؤنٹ بھرے ہوئے ڈالراں دے. ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہاں انج کیتی بیٹھی. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکدا. صاحب 8 تلواراں لے کے ایویں بدر وال تھوڑے پہ چل گئے, گھوڑے سمندر میں جائیں تھوڑے پا دیتے. نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک وچ, اکھاں بھی کوئی نہیں. اسلام نو لوڑ پہ گئی, مسلمانہ دیاں 3 صفحاں کافران دیاں 11 صفحاں. حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی. نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے. ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا, اے حضور آ گئے. اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں, گلاں ہی کیتیاں. ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے وی چاڑیا تے مسلح تے وی کھڑا کر کے رکھ دتا. یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے. نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے, ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروہوں کا سہارا عصائے محمد. اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسیٰ رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہیں ایویں ٹنگا کمی جان. مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا میلاد کیا ہے؟ حضور دے دین جڑا گلیاں وچ لٹدا رہے, مولوی خاتم تانوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمان ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے. جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو. ممتاز قادری جے اندر بیٹھا تسی دوویں جیباں بھر کے لے جا رہے ہو, اس دی بھی گل کرو نا. تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے, جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے, جڑا کر چکیا او دی گل تے کر. پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے, ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں, ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیراں نو لکھاں سلام ہیں, لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے, وہ تے ہر قسم دی نعمت ملتی. تسی گئے نہیں مسجد نبوی شریف کے کھجور آ رہی ہیں, کدی شہد آ رہا, کدی جناب دہی آ رہا, کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل بھی بیٹھا, اس فقیر نو کیوں نہ سلام کر دے؟ حکومت ناراض ہوندی, کفر ناراض ہوندا, امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا. اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ کیوں نہیں دیندے اس فقیر نو سلام؟ اس واسطے کہ امریکہ ناراض ہوندا. خواجہ شریف نو جان دیو, چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا, وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے, پتہ ہے تانوں؟ میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا. پہلے میں اودے نال ناراض سی, حاضر سروس سی. انہیں مینوں کیا میری کوٹھی تے آ خطاب کر, میں نہیں کیتا. جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا, میں آکھا انہوں جا کے کہہ دے مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا. انہیں کہا جی وہ پوچھے تو کیوں؟ میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی, تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی. میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تو میں اس سرکار دا مجبور ہے, میں نہیں آنا چاہتا. میں وہ کوٹھی تو نہیں گیا خطاب. میں وہ کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا, وہ حاضر سروسی نہیں گیا. حالانکہ کس نو نہیں چاہیے ہوندہ چیف جسٹس نال یاریاں. میں بلال یاسین ایم این اے لاہور دا, میں وہ پیو مریا تو میں وہ جنازہ پڑھان گیا. میں اتنے چونکہ خطیب سی پیر مکی, تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے, ویل چیئر ہوتی. میں جدوں گیا جنازہ پڑھان تے اے بھی اگے کھڑے سی, اگو انج ہویا میرے نال سلام لین, حاضر سروس سی. میں میرے نال منڈا سی, میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر, میں ادنا سلام بھی نہیں لینا. میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے, عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی. تے میں بھی تو آخر کسی دے مالک دا کتا ہاں نا, جنہ دی رسی میری رسی کسی دے ہاتھ کوئی نہیں. اسی کوئی فریق لگیڑ کتے ہاں, تائیں تو میں ڈاڈیاں گلاں کرنا. کتے دی رسی مالک دے ہاتھ ہوئے تو شیر نو بھی پہ جاندا. ہاں اس واسطے نہیں پہندا کہ کتا ہے, کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے. وہ تاں پہندا ہے, کہندا میرے واسطے طاقت نہیں, مالک دے ہاتھ جے رسی موجود ہے. ہاں جی. لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی, وہ دی صدارت سی. تو اس دن میں وہ صلح کی تھی. میں نے منڈے نے کہا آج انہوں معاف کر دیو.
میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لی میں وہ منہ اینج کر لیا میں وہ پھر بھی سلام نہ لیا تو میں کہتے اج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت ہے اج انہوں معاف کرو میں اس دن انہوں معاف کیتا پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھیا بس اور گل کوئی نہیں پھر میں میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڈی تقریر کی پھر اتلے سپیکر کی تھی انہیں میں انہوں چاڑ دیتا درخت تے میں کہا ہن کر حضور دی عزت دی گل خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض نواز شریف میرے نال ناراض شہباز شریف میرے نال ناراض جناب عدالتہ میرے نال ناراض میرے جج یار میرے نال ناراض کہندے تیرا دماغ خراب ہے تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے قیامت تک میں اس نو کیا میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا ایک سال بعد انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں ہاں بالکل اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو اقبال کہندا عشق ہے لا زمان او دا زمانہ کوئی نہیں لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے عشق ہے لا مکان لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی ہاں 1929 قبراں بھی مٹ گئیاں لاہور ویکھو جا کے میانی صاحب قبراں بھی 1929 دیاں کسی نو یاد کوئی نہیں غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی لوگ کہتے ہیں پتر شادی ہوئے تو پچھ پتر یاد رکھ دیں غازی علم الدین تا ویاہ بھی نہیں کیتا او دی قبر تے پھل کون پاندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہنا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی اودا نا کوئی نہیں لینا بلال بلال ہو رہی آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی میں خواجہ شریف نو یہ گل کی تھی میں کہا خواجہ تک جدو ممتاز قادری دا نا آنا ہے تیرا نا نال ضرور آنا کہنے وہ دا وکیل کون سی انہوں نے کہا جی خواجہ شریف سی میں کہا تو اپنا نا ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا ہن پہلے پریشان نہ ہوئی کہنا نہیں جی اسی بڑے دلیر اسی انہوں دلیر کی تھی رکھنے ہمیشہ بھئی یہ نہ ہوئے کدھر سینڈن دی ٹکٹ ملے تو ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں تو انہوں پتہ ہے پاکستان میں بڑے مسائل ہیں ہر بندہ تے غدار ہے ہر بندہ تے نمبر 2 کرنا ایتھے ساڑھے نال اور گل کرنے باہر نکل کے اور کرنے ہاں میں اگر جڑی اندر والیاں گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا میں اگر تانوں دساں تو تسی اور پریشان ہو جاؤ جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگردن سارے وہ مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار کہندا دسو میرے جے بندے نو وہ فائل نہیں دیندے تو کہندا تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیلو چ رہ رہا ایسے میری تقریر ہونے تھے بیٹھے ہونے نا کئی مخبر بیچارے امریکی ہو چغل خور حکومتی چغل خور تو انہوں نے میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی او جی مولوی تو بڑی ڈاڈی تقریر کر رہے سی تو او پھر اگے چل دیں پھر ہین تے بوس دل انہوں کہتے ہیں مولوی کو جیل تے حملہ کرون مولوی کو جیل توڑوں تو انہیں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاؤں گے چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا ہاں برقع پانے والے اور ہیں ساڑھے وڈے ہمیشہ انج گئے ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے میدان عہد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی اینج کر کے فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقی حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا حضور نے اینج پکڑی حضرت مولا کائنات آئے علی مرتضیٰ آئے حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی پھر حضرت عمر آئے حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی حضرت زبیر بن عوام آئے حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار ان 3 صحابہ حضور نے تلوار نہیں دیتی حضرت ابو دجانہ آئے انہوں نے آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے فرمایا حق کے دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے فرمایا جے دے ہاتھ چوے میدان جو نہ نسے دوڑے نہیں میدان ابو دجانہ نے کیا حضور مینوں دیو انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی اور ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافران دی طرف این چلے ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول این چلے فرمایا ہن حضور کو آج تلوار لئی ہن پچھلیاں صفحہ کدی نہیں کھڑے ہونا اگلیاں صفحہ وچ اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڈ کے رکھ دینا این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو مشیت یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموت نے حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے اے بڑی مبغوض چال ہے متکبرانہ چال ہے اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن فرمایا میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے بھائی اینج گل کرے اینج گل کر کے نہیں اینج کر کے اگلی بات درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ
عمرہ قضا کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے مینوں تے بخاری شریف اے بخاری شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے، حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا، واپس تشریف لے گئے میرے آقا و مولا۔ آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی۔ کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن جنہ دا یہ شعر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبر۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تساں دا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا۔ میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا۔ بس تسی سارے او منڈے وال ویکھ دیو، منڈے نے میرے تے پیسے پورے ہو گئے آن دے۔ میں جدو یہ بچے نو ویکھدا نا یہ نعرے لاندے ہیں تے مینوں بڑی خوشی ہوندی، میں کہندا مسلماناں دا مستقبل بڑا تابناک ہے۔ جدو اینا بچے نو سمجھ آ گئی نا میری گل تو آنو باویں کسی نو آئی ہے یا نہیں، میرے واسطے یہ سرمایہ ہے، میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا۔ بس میں اے ہی چاہتا کہ حضور یا رسول اے نسل جد اٹھے گی نا پھر پاکستان نظام مصطفیٰ آنا ہے، انہاں دوسری گل ہی نہیں سننی، بس میں اے ہی میری تقریر ہوندی، کان وچ صرف حضور دی گل سننی، دوسرا کان بند کر دینا ہے، کہا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں۔ بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، این گل ہوئے۔ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ دے رسول اللہ؟ فرمایا ہاں، این جو حضور نال پیار ہوئے۔ میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں، میں کہا این میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے، صرف حضور کی بات سن، جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے، اس دن حضور دی امت پھر تو آ جائے گی۔ ہاں صرف زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے، بس کیا بات، اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا۔ بالکل ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کے رکھ گئی، ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ بھی پریشان ہے، نبی کی عزت کا قانون بدلو، چوڑے بھی پریشان ہیں، ہمارے چوڑے بھی پریشان ہیں، سارے ہی پریشان ہیں، ادھر برطانیہ بھی پریشان ہے، فلانا بھی پریشان ہے۔ میں کہا ایک نوجوان بیچارے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک گل اور کائنات جو حضور دی ناموس تو بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ گل میری یاد رکھنا، ہاں یہ گل میری یاد رکھنا ہے، قرآن و حدیث دے نال ہی بھرے ہوئے نے۔ ہاں یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کائنات وچ۔ حضرت امام مالک کو عالم مدینہ جنہ دوبارے اقبال کہندا گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم، او میں ان شعر سارے نہیں پڑھدا، اقبال کہندا ہارون رشید گیا امام مالک کو، کہنے لگا تسی آؤ عراق میں تواڈے کو حدیث پڑھنا۔ آپ نے فرمایا تو کیویں گل کیتی؟ زندہ تقبیل خاک طیبہ۔ فرمایا تو مالک نو عراق لے جانا چاہندا؟ میں تے زندہ ہی تاں سویرے اٹھ کے مدینے دی مٹی چومنا، ساری زندگی مدینہ پاک کی جتی نہیں پائی۔ فرمایا کدھر اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے جتھے حضور قدم رکھے ہو، ساری زندگی گھوڑے ہوتے سوار نہیں ہوئے مدینہ پاک وچ۔ فرمایا میرا گھوڑا میں اس گھوڑے دے پیراں نال اس خاک نو رولا جتھے میرے آقا چلے۔ ساری زندگی حج تے ایکو کیتا، دوبارہ حج تے نہیں گیا کہ مدینے تو باہر موت نہ آ جائے۔ اے اس میں عالم دی گل کرن لگا، عالم مدینہ دے بارے جے دے بارے حدیث پاک وچ بھی ہے، حضور نے فرمایا اتنا بڑا عالم مدینے چ ہوئے گا لوگ اپنے اٹھا تے جگر پگھلا دین گے اس کو علم حاصل کرن واسطے۔ علماء فرماندے ہیں اس حدیث مالک دی طرف، اس امام مالک کو قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا، انہیں کہا جناب ہارون رشید آیا، کہنے لگا جی حضور دے خلاف بندہ کوئی گل کرے تے پھر؟ امام مالک فرمان لگا تو کتنی بڑی گل کی تھی، حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے؟ فرمایا رسول اللہ دے خلاف کوئی بندہ گل کرے کائنات دے کسی کونے وچ اور پھر حضور دی امت بدلہ نہ لوے او دے کولوں تو ما بقا الامت بعد شتم نبیہا، فرمایا اس کے بعد پھر حضور کی امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ امام مالک دا فتوی ہے۔ آج لوگ سانو کوئی نواں دین پڑھانا چاہتے، اے لو جی باپ بیٹے دا واقعہ میں بیان کرن لگا، اے پورا لمبا واقعہ ہے ترمذی شریف وچ۔
او تسی اپنے علاقے دے عالم کو پوچھنا ہونا پوچھنا جی سورہ منافقون جڑی ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا يفقهون یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ اے پوچھنا ہونا کو جی آیت کیویں نازل ہوئی؟ غزوہ مریسی اور اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے غلام اور ایک انصاری کی آپس میں چپکلش ہو گئی، بہت لمبا واقعہ ہے وہ، میں مختصر کر کے بات کرنے لگا۔ اس دوران عبداللہ ابن ابی منافق کہنے لگا کہ ہم جب مدینہ منورہ واپس جائیں گے نا تو ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اس نے یہ بات کر دی۔ حضرت زید بن ارقم نے یہ بات سن لی، صحابی رسول ہیں، انہوں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے عبداللہ ابن ابی منافق کو بلایا، اس نے قسم اٹھا دی میں نے کوئی بات نہیں کی، حدیث کے اندر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے 2 آیتیں نازل کر دی، فرمایا میرے حبیب زید بن ارقم جڑی گل کی تھی وہ صحیح ہے، عبداللہ ابن ابی منافق گل کی تھی، آسمان تو اللہ نے آیت نازل کر دی۔ بیٹے دا نام ہی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن اللہ دی شان ہے، وہ مردے میں جو زندے پیدا کر دے، بے ایمانہ میں جو ایماندار پیدا کر دے، ایمانداراں میں جو زندے میں جو مردے پیدا کر دے وہ بے ایمان پیدا کر دے، وہ مالک ہے، اس کو تو نہیں پوچھا جا سکتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ساڑھے چاند نال کچھ نہیں ہوئے گا تو وہی جو کچھ ہو چاہے گا، واللہ غالب علی امری، اس کی بات جو ہے وہ ہو کر رہتی ہے، وہاں اس کو رکاوٹ نہیں۔ باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ اب جب آپ کے صاحبزادے کو پتہ چلا نا، اس آپ تو نہیں کہنا، وہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو جب پتہ چلا حضرت عبداللہ کو، تو وہ فیاتی اباؤ، وہ مدینہ منورہ تو باہر نکل کے نا جڑا واپسی رستہ آندا سی اتھے چلا گیا، اور جا کے کیتا کی فیاتی اباؤ ویسل سیفہ مسلطن فوق راسی، تلوار میں آنے جو باہر کٹی، اپنے باپ نو رستے چ لوک رہا، تلوار دے سر تے رکھی، سونتی ہوئی مسلطن فوق راسی، ننگی تلوار اپنے پیو دے سر تے رکھی۔ انہیں کہا میں سنیا کہ تو اے گل کیتی، تو حضور نو بھاویں نہیں کیا لیکن حضور ہی تو مدینے چ راندے، تو اے گل کیتی کہ اسی عزت والے جا کے مدینے ذلیلہ نو کٹ دیاں گے۔ اے سنو وَيَقُولُ لِأَبِيِّ لِلَّهِ عَلَيَّ اللَّهُ أَحْمِدَهُ حَتَّى تَقُولُ مُحَمَّدٌ الْأَعَزُّ وَأَنَا الْأَذَلُّ۔ وہ کہنے لگا ویکھیا تلوار دوڑ لا دیاں گا، ایتھے میرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ کہ میں ذلیلہ ساریاں عزتاں دے مالک حضور ہن، میں ذلیل ہاں۔ یہ کون گل کر رہا؟ کدے نال کر رہا؟ اج دی قوم ساڑی پتہ ہے کی کہندی؟ حضرت عبداللہ نو چاہیے سی جا کے کہندے داڑھی رکھ پیا، ابا جی ایسی باتیں تو نہیں کرتے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ آج ساڑی قوم کہندی نبی دے نال اینج، نبی دی عزت دی اینج گل کرو، لوگاں دی داڑیاں نپو تے پیر نپو، جی نہ گل کیتے کرو۔ بیٹا بات کر رہا ہے اور کر کس سے رہا ہے؟ باپ سے، اور میں دوڑ لا دیاں گا بس۔ انہیں جدو ویکھیا نا سچ، ساڑھے سنی بھی کئی جناب جہالت دیا گلاں کر دینا اپنے محفلہ میں، جی ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں۔ میں کہا ہم درود والے بھی ہیں بارود والے بھی ہیں، آپ کو کس نے کہا؟ فکر کرتے ہیں انگریزوں کے کہنے پر۔ اقبال کہتا ہے باطل کے فار و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال کہتا ہے کفر اپنی حفاظت واسطے ڈوب گیا ہتھیار بنا کے، اجے تک تو اپنے نبی دی تلوار دی گل کھل کے نہیں کردا۔ اے میرے کو شمائل ترمذی موجود ہے، پڑھ بھائی، اے دے وچ موجود ہے، امام نے لکھیا، امام ترمذی نے، جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گیا تو حضور دے گھر دنیا دا 1 روپیہ بھی کوئی نہیں سی، حضور دے گھر ہتھیار موجود سن، تلواراں موجود سن، 12 قسم دیاں تلواراں حضور دے گھر لٹک رہی سن، حضور دی زرہ، حضور دی ڈھال، یہ چیزاں حضور دے گھر موجود سن۔ اے کیویں تو نفی کردا بھئی ہم درود والے ہیں تے بارود والے نہیں؟ پھر اس حدیث دا تو کی جواب دینا ہے؟ گلاں ہی کوئی نہیں سنیاں نو جناب بزدل بنان واسطے۔ ہم درود والے بھی ہیں، ہاں درود دی جگہ درود پڑھنا ہے، بارود دی جگہ بارود چلانا۔ بارود تسی انگریزاں نو دے دینا ہے، بھئی انگریز اگے کہندے محمد عربی دی تلوار نے دنیا تے فساد پایا، تانوں پتہ ہے اس گل دا؟ اور تسی خود انہاں دیاں گلاں کردے ہو جناب نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ میں نے کہا اس تلوار سے بھی پھیلا، محمد عربی کے اخلاق سے بھی پھیلا۔ نویاں گلاں جے تو اخلاق دیاں باتیں کرنا، پھر حضور تلوار کیوں اٹھائی؟ توجہ، غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، اپنی تلوار، اور اس تلوار کے اوپر حدیث پاک میں شعر کیا لکھا ہوا تھا؟ وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر۔ حضور دی تلوار ہوتے ہیں، شعر لکھے ہوئے سی، آگے بڑھنا عزت ہے، پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، اور کوئی بندہ بھی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور کی تلوار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی،
فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ یہ بارود نہیں ہے جی، تو پھر کیوں انگریزوں کی باتیں؟ تو یہ انگریز بولی بولتے ہیں جو مسلمان بول رہے ہیں۔ محمود غزنوی دی تلوار بھی غلط ہو جائے گی، سلام بھی غلط ہو جائے گی۔ خالد بن ولید دے ہاتھ 12 تلواراں ٹوٹیاں غزوہ موتا وچ، اور میں اس تلوار دی خود زیارت کر کے آیا ملک شام، جڑی آپ دی قبر اتنے پئی ہوئی، اس ویلے میں ٹھیک ہے ہوں تے میرے جے بندہ دو ہتھاں نال اس تلوار نو چاہ نہیں سی سکدا۔ خالد بن ولید این چلاندے سن انہوں، اس تلوار دا پھر کی کرنا ہے؟ پھر رسول اللہ نے شاخ پکڑائی صحابہ نو تو شاخ تلوار بن گئی، انہاں دا کی کرنا ہے؟ اس واسطے خدا دا واسطہ نے کوئی یہو جی گلاں نہ کیتے کرو۔ جے دین دا نہیں پتہ تو دین والے کو جا سکھو دین۔ گھر بیٹھ کے مفتی ہر بندہ قاضی بن کھڑوتا اور حضور دے دین دا بننا ٹھیکیدار بن کھڑوتا۔ نہ اے دین رسول اللہ دا کسی مولوی دا بھی نہیں، کسی پیر دا بھی نہیں، نہ عوام دا نہ حکمرانہ دا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ایک کس طرح ہوئے اینج میرے آقا نے تلوار چاہیے، فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ آگے گئے، عرض کی تھی حضور دا حق کی ہے؟ فرمایا دا حق یہ ہے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان پر نہ چلے۔ یہ ہے بارود والے، بارود کا بھی حضور نے پابندی بتائی ہے، مسلمان پر نہیں چلانا، بات ختم ہے۔ عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ انہوں نے عرض کی مجھے دیں۔ حضرت ابو دجانہ تلوار لئی، میں اٹھا کھڑے تقریر کردا میں تو چل کے وکھانا سی ابو دجانہ کیویں چلے، این پہلوانا دی چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لنا النخیلی اللہ قومت دار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول، این تلوار رجز پڑیا، این کرے پہلوانا دی طرح۔ فرمایا جو حضور نال وعدہ کر لیا او کھجوراں دے جھونڈے چ بہت ساریاں کھجوراں کھڑیاں سن، جو حضور نال وعدہ کیتا ہے ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑا ہونا، ہن اللہ رسول دے دشمنوں نوں مار دیا رہنا اس تلوار نال۔ اضرب بسیف اللہ والرسول فلما رآہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر، جب حضور نے دیکھا نا کہ عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ حضرت ابو دجانہ این چل رہے، تو آپ نے فرمایا انہا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن۔ حضور نے فرمایا یہ پسند ہے، یہ تکبر والی چال ہے، لیکن فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ حضور نے چال خود پسند کی، آج اسی این گل کرنے لوگ کہتے ہیں این کرو، میں کہا حضور نے اس طرح پسند فرمایا۔ اور عمرہ قضاء کے موقع پر اے ابو داؤد شریف کٹ بھائی، ابو داؤد شریف یہ حدیث پاک موجود، عمرہ قضاء کے موقع پر اے ذرا رکھ لیں پھر بڑھ، عمرہ قضاء کے موقع پر صلح حدیبیہ پر حضور کو روک دیا گیا۔ آج تو ایویں تو اسلام ساڑھے تک پہنچیا تو انہوں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسلام تو کتنی قربانیاں ہوئی ہیں۔ ہاں جی اسلام قربانیاں منگدا، آج کہتے ہیں گھر ستے ستے سارا کچھ ہو جانا ہے۔ مولانا صاحب نہیں بس سیدھی سیدھیاں باتیں کیتے کرو، میں کہا جی اے ہن ٹیڑیاں جڑی اس بیان کرتے اے میں ہن ابو داؤد شریف دی حدیث بیان کرن لگا، اے ٹیڑی بل قرآن و حدیث اسی نہ بیان کری، وہ بیان کی کرنا ہے۔ عمرہ حضور کو روک دیا گیا، حدیبیہ کے مقام پر آپ عمرہ کرنے نہیں آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ آئندہ سال آئیں عمرہ کرنے کے لیے۔ میرے آقا آئندہ سال پھر آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے درباری شاعر، ہن او غزوہ موتا وال گئے جڑے انہاں شعر پڑھے، او دا ٹائم کوئی نہیں، انہاں جدوں حضور نے روانہ کیتا تو انہاں شعر کیڑے کیڑے پڑھے اور اتنے شہید بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں واپسی نہیں چاہیے، میں نے اے بڑے بڑے تلواراں دے ضرب لگن کہ میرے جسم تے آنتڑیاں میں کٹ دیون، حتی اذا مر حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غاز و قد رشدا، پھر میری قبر تو لوگ گزرن تے کہن واہ عبداللہ بن رواحہ تو حضور دی کتنی خدمت کی۔ آپ نے حضور نے شعر سنا کے تے پھر روانہ ہوئے، معافی میں نہیں چاہتا ہوں بھائی، پھر شہید ہو گیا جنگ موتا وچ۔ حضرت اے درباری شاعران حضور دے انہاں دا یہ شعر میلاد شریف دے موضوع تے لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تساں تا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا، اسی تانوں دستے ہیں حضور دا چہرہ کیوں جیسی۔ عبداللہ بن رواحہ کہندے ہیں حضور کوئی معجزہ لے کے نہ دے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اوہی جھلک حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ویکھی وادی ہمراہ وچ، تے پیر صاحب فرماندے نے طیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جد